نام ہے ہر بلال اور ہم اسلامیات میں آج دیکھنے جا رہے ہیں اسلام کا معاشرتی نظام۔ اس سے پہلے ہم اسلام کا سیاسی نظام، اسلام میں تصور حکومت اور اسلامی شریعت کے ماخذات جو کہ بی ایس اے ڈی پی اور ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز آپ ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ اپنے سلیبس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسلام کا معاشرتی نظام۔ تو انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اجتماعیت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا آغاز ابتدا سے ہی کر دیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ساتھ ہی اماں حوا کو بھی تخلیق کر دیا گیا اس کے تھوڑے عرصے بعد۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو اکیلے رکھنا پسند نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اماں حوا کو پیدا کر دیا، وہیں سے ایک خاندان بنا اور پھر یہ پوری کائنات کا سلسلہ چل نکلا۔ تو انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے جو معاشرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو معاشرہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کا گروہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یعنی باہمی تعاون کے ساتھ رہتے ہیں، اسے ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ تو انسان معاشرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اجتماعیت کے بغیر اس کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اکیلا ہی دنیا کے اندر گزارا کر سکتا ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اکیلے سروائیو کر سکیں۔ تو انسان پیدا ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسی معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اس میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سہارا دے رہے ہوتے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خوراک کا، لباس کا، ان سارے معاملات میں ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ معاشرے میں فرد کی جو اہمیت ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دونوں صورتیں اسلام میں ہیں، ایک تو یہ کہ اجتماعیت کہ معاشرہ جو ہے یعنی اسلام اجتماعی زندگی کا قائل ہے، اجتماعی طور پر اسلام اس بات کی جو ہے وہ کرتا ہے کہ معاشرہ فرد کا خیال رکھے، فرد کے لیے معاشرہ لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ فرد کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام انسان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی جماعت کا بس ایسے فضول سا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو اجتماعیت کا تصور ہے وہ فرد کے اوپر منحصر ہے۔ جیسے افراد ہوں گے ویسی ہی قوم ہوگی، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد ہی ملت کا اور اس قوم کا، اس جماعت کا جو ہے وہ فرد ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر افراد اچھے ہوں گے تو قوم خود بخود اچھی ہوگی۔ کسی ایک فرد کی بہت بڑی کامیابی پوری جماعت کو، پوری قوم کو جو ہے وہ کامیاب کر دیتی ہے۔ کسی ایک فرد کی ایسی برائی جو پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک مری ہوئی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو وہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک گندا فرد جو ہے وہ پوری جماعت کو گندا کر سکتا ہے۔ اس خاطر اسلام نے فرد کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ پھر فرد کی تربیت مکمل کرنے کے بعد اجتماعیت کی بات کی گئی، اب پورا معاشرہ جو ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائے، اس اچھائی کے عمل کو بڑھائے۔ اب اسلام کا جو مضبوط معاشرتی، معاشی، سیاسی نظام ہے وہ فرد کے لیے بھی ہے اور جماعت کے لیے بھی ہے، یعنی اسلام دونوں کی تربیت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اب اسلام میں فرد کی جو جداگانہ شخصیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر فرد کو انفرادی طور پر اچھے اعمال کرنے، اچھے انداز سے زندگی گزارنے، اچھے طریقے سے چلنے، اس پر جو ہے زور دیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت حامیم کی آیت نمبر 86 اور 46 46 اس میں فرمایا کہ جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا۔ اب یہ دیکھیں انفرادیت کہ جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو خود اپنے لیے کی۔ اب یہاں فرد کی بات کر رہے ہیں کہ حامیم آیت نمبر 46 کہ جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا، اور جس کسی نے برائی کی تو خود اپنے آگے آئے گی۔ اب یہ فرد کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے، تم اگر لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تو یہ اچھائی تمہارے آگے آئے گی، تم برا کر رہے ہو تو یہ برائی تمہارے ہی آگے آئے گی، کسی اور کے آگے نہیں آئے گی۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اب یہ مختصر سے الفاظ میں یہ ہے جامع الکلام کہ چند لفظوں کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی فرد کے لیے، پورے کے پورے فرد کے لیے جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ اور اس میں کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر کوئی باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت ہے تو وہ مرد کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم ہے تو اپنے باس کے کام کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت ہے تو وہ پورے ملک کا حکمران ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا انفرادی نظام کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اس طرح تاہا آیت نمبر 122 کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہاں دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ علم میں اضافہ، رب زدنی علما۔ اب رب زدنی علما کی دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ تاکہ تمہارے علم میں اضافہ رہے۔ انفرادی طور پر ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اتنا ایک علم رکھنا کہ اسلام کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ فرد کے لیے ضروری ہے۔ جب ہر فرد کے پاس علم ہوگا، اچھے برے کی تمیز ہوگی، تو خود بخود معاشرہ جو ہے وہ اچھے اچھے لوگوں سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو قرآن پاک نے کیا فرما دیا؟ اس کا بھی انتظام فرما دیا کہ ہر بندہ اپنے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب وہ فرض کون سے علم کی ہے؟ جو امام غزالی نے فرمایا ہے کہ وہ علم جو اسلام کے متعلق بنیادی باتوں کا ہو، کہ اسلام کے معاملات کے حوالے سے، اسلام کی بنیادی باتوں کے حوالے سے انسان کو علم ہونا، یہ فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن پاک کی سورہ نجم آیت نمبر 39 سورہ نجم کی، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی انفرادیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہر فرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اگر کسی نے اچھے کی کوشش کی تو اس کو اچھا ملے گا، کسی نے برے کے لیے کوشش کی تو اس کو برا ملے گا۔ یعنی جس کام کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے کہ فرد کی اصلاح اور اس کی تربیت کا ذمہ لیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے کہ اسلام کے اندر انفرادی تربیت کے لیے عبادات کا پورا نظام موجود ہے۔ اب جتنی ہم عبادت کرتے ہیں ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ وہ انفرادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، اب ہر مرد کو کہتے ہیں نکلو۔ اب اجتماعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ صرف فوج چلی گئی اور حکومت نے اس کو سنبھالا، نہیں، انفرادی طور پہ کیا کہ تم کوشش کرو، اگر تم طاقتور ہو تو مجاہدین کے ساتھ جاؤ، اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو پھر مجاہدین کی مالی مدد کرو، وہ جہاد ہے، اگر تم اس قابل بھی نہیں ہو تو پھر مجاہدین کے گھر والوں کا خیال رکھو، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے، اگر تم عورت ہو تو مجاہد کے گھر کی اچھے سے نگہبانی کرو، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ انفرادی طور پر حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کوشش کرے۔ علم کی بات ہوئی، کیا کہا گیا؟ ہر ایک کرو۔ کوشش کی بات ہوئی، ہر ایک کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح روزی کمانے کی بات ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر رزق حلال کمانا لازم ہے، بلکہ وہ عبادت ہے۔ اب انفرادی طور پر کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ وہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے گا تو یہ اس کے لیے عبادت بھی شمار ہوگی۔ اب ایک تو یہ ہے اسلام کیا کرتا ہے؟ اعتدال کا مذہب ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ بس عبادتوں کے اندر آ جاؤ، کیونکہ رہبانیت اسلام میں منع ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور بالکل ہی دین کی طرف چل پڑیں اور دن رات جو ہے وہ دنیا سے ترک تعلق کر لیں، جنگلوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ رہبانیت کہلاتا ہے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ اس میں عبادات میں اور معاملات دنیا میں اعتدال ہے۔ نہ تو آپ اتنے آگے بڑھ جائیں دنیا داری میں کہ اسلام کو چھوڑ دیں، نہ آپ اتنے بالکل ہی اسلام کے اندر گھس جائیں کہ آپ دنیا کو ہی ترک کر دیں، اپنے اہل و عیال سے قطع تعلق کر کے جنگلوں کے اندر چلے جائیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اعتدال ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی رہو اور دین کے اندر بھی رہو، تو دونوں کے اندر رہو۔ اب ظاہر ہے دونوں کے اندر انفرادی طور پر ہمیں رہنا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو فرد ہے، جس فرد کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کس طرح کا فرد چاہتا ہے، انفرادی طور پر کیسا چاہتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کا طالب ہے جو ہم آگیر، مصنوعی اختلافات سے پاک، تعصبات اور مکروہات سے منزہ، نسلی رنگ، وطن اور زبان کی حد بندیوں اور جغرافیائی سرحدوں سے پرے، مساوات، اجتماعی عدل و انصاف
اور ایک عالمگیر برادری کی بنیاد پر قائم ہو۔ تو یہ ہے اسلامی معاشرے کی اصل تعریف کہ اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ ایک فکری، ایک اخلاقی اور اصولی معاشرہ وہ ہے جس کے افراد باہم ہمدردی، انسانیت، مواخات اور دوستی کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا معاشرہ جس کے فرد یعنی افراد جو ہیں وہ آپس میں محبت اور ہمدردی اور مساوات کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہوگا اسلامی معاشرہ۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر فرد اور جماعت دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے اسلام فرد کی تربیت پر زور دیتا ہے اور پھر وہی فرد جو ہیں وہ جماعت بناتے ہیں، تو پھر جماعتی قوانین اور جماعتی اصول و ضوابط جو ہے اس کی طرف اسلام بڑھتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی اسلامی معاشرہ کن چیزوں کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اسلامی معاشرے کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مساوات ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مساوات ہے۔ اب مساوات کیسے چلے گی؟ اب اسلام کیا کرتا ہے؟ برابری کا درس دیتا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں، قانونی طور پر برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے نظام کے اندر جو مساوات ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ برابری کا تصور پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا، خود کو بڑا سمجھے گا۔ تو اگر انفرادی طور پر یہ مسئلہ آ گیا تو معاشرتی طور پر یہ فساد پھیل جائے گا، نفرتیں پھیل جائیں گی اور تضادات پھیل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ تم میں سے زیادہ باعزت اور فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم سب کیا ہو؟ برابر ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو۔ یہ جو قبیلے بنے یہ اس لیے نہیں بنے کہ تم نفرتوں کے پہاڑ بناؤ، اس لیے نہیں بنے کہ میں چودھری ہوں تو اب باقی سارے میرے کمی ہیں، میں خان صاحب ہوں تو باقی سارے میرے رعایا میں آ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ تم کیا ہو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم پہچانے جا سکو، بس۔ اب ذرا سارے انسان اگر ایک جیسے ہو جائیں تو مشکل ہو جائے گا پہچاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام یہ فرمایا معاشرے کے اندر کہ اس کی جماعتیں بنا دیں، قبیلے بنا دیے، ذاتیں بنا دیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، ورنہ تم سارے کے سارے برابر ہوئے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمودو یا۔ تو اسلام کا تصور یہی ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں۔ اس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 1 جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 1 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم سارے ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اما ہوا کے بطن سے پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا نظام بنا دیا کہ یہ کائنات بڑھتی چلی گئی۔ اب دیکھیں جس وقت یہ واحد، اب جو ہمارا نظریہ توحید ہے وہ بھی کیا ہے کہ ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک کعبہ ہے، ایک قرآن ہے۔ بھئی جب ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر مسلمان بھی باہم ایک ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک خدا کے ماننے والے، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک قرآن سے راہ ہدایت لینے والے، یہ سارے کے سارے باہم ایک کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اجتماعیت کا درس دیتی ہیں کہ آپ سب کے سب ایک ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اسلام کے اندر بنیادی ہے وہ ہے اخوت۔ پہلی مساوات ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اخوت ہے۔ اخوت سے مراد کیا ہے؟ بھائی چارہ۔ تو المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ مومن دو آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جو حوالے ہیں آپ کو اس لیے ساتھ بتا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ اپنے قرآن پاک سے ان کو اچھی طرح سے وہاں سے دیکھ کر لکھ لیں۔ بولتے سمے اگر کوئی لفظ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آپ بھی ہمیں معاف فرمائیں۔ آپ کو اس کا ساتھ میں حوالہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس سے تسلی کر لیں اور لفظی جو ہیر پھیر ہے اس کی بھی وہاں گنجائش نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی توفیق سے کوشش بھی کرتے رہیں کہ آپ ٹھیک علم حاصل کریں۔
تو ہمارا کام آپ کو ایک آؤٹ لائن دینا ہوتا ہے، ایک رہنمائی کرنا ہوتا ہے، مزید آپ آگے بڑھیں، صرف اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی ہمت والا کام نہیں ہے۔ یہاں سے آپ آؤٹ لائن لیں، رستہ لیں، رہنمائی لیں، جو آپ کو پوائنٹس بتائے جا رہے ہوتے ہیں آپ اس کے مطابق دوبارہ کوشش کر لیا کریں۔ تو اخوت کے حوالے سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 103 آل عمران آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم اسلام کے جو نظام فقہ ہے، شریعت کے جو اصول ہیں، اس سبق میں بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر 4 بڑی فقہ ہیں، جس طرح حنفی، بریلوی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، یہ 4 بڑی فقہ ہیں۔ تو بھئی وہ تفرقے نہیں ہیں، یہ دھیان رکھیں کہ تفرقے میں اور فقہ میں فرق ہے۔ فقہ کا مطلب ہے راستہ، بس اس راستے کے اوپر جو قائم ہے وہ اپنا اپنا چل رہا ہے، تو وہ 4 راستے ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے۔ تفرقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعصب کرنے لگ جائیں، نفرت کرنے لگ جائیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہیں، تو اس بات میں نہ پڑیں۔ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 4 فقہ کے اندر ایک ہی ہیں۔ فقہ کے اندر صرف اور صرف اختلاف فروعی معاملات کے اوپر ہے، بس جو وہاں پر فرض واجب ہیں وہ 4 فقہ کے اندر موجود ہیں، جو حرام ہیں وہ 4 میں حرام ہیں، باقی رہ گئے مباح اور مکروہات، بس ان دونوں کے اوپر اختلافات ہیں، تو وہ دونوں چیزیں ہی فروعی ہیں۔ تو ان فروعی معاملات کو اتنی شدت دے دینا یہ تفرقہ بازی ہے۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے رستے پر چلو، قرآن و سنت سے بہترین رستہ اپنے لیے چنو اور اس کے مطابق چلو، اس کے اوپر ہمت سے، محنت سے ڈٹے رہو۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم سارے کے سارے بھائی ہو، اور حدیث مبارکہ کے اندر تو صراحت کے ساتھ یہ باتیں بیان ہوئی کہ مومن جو ہیں وہ سارے کے سارے جسد واحد کی طرح ہیں، جس طرح کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ جو ہے وہ پوری کی پوری بے قرار رہنی چاہیے۔ ساری کی ساری کو جو ہے اس چیز کا درد اور کسک محسوس کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اخوت کے رشتے میں جڑے ہوں گے، جب بھائی چارہ موجود ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے اندر ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ تعلق ہے، اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے رشتہ نکاح۔ اسلام کے اندر بنیادی طور پر تمام مرد اور تمام عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ان کا تعلق اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا سگے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے ہی حرام ہیں جتنا سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک معاہدہ بنایا ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے وہ دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جائز تعلق سے اسلام کا جو نظام ہے، جو نظام معاشرت ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، یعنی ان کے نکاح کے بعد ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک نئی نسل جو ہے وہ آگے نکلتی ہے، آگے چل پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے، خیر خواہی۔ اسلام کے اندر خیر خواہی کا جو نظام ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ اسلام ہمیشہ الدین و نصیحہ، سرکار نے فرمایا کہ دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، اسلام تو ہے ہی سلامتی کا مذہب۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ سلامتی پھیلاؤ۔ اب معاشرے کے اندر اچھی اچھی عادتوں کا پیدا کرنا، مثلا تعاون، امداد، اشتراکی عمل، مواسات، اثار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے معاشرے کے اندر خیر خواہی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کرو۔ اب یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتا دی گئی کہ معاشرے کے اندر آپ ہمیشہ خیر خواہی والا رویہ رکھیں گے۔ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، تاکہ اس کو احساس ہو کہ لوگ مجھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، میں معاشرے میں اکیلا پڑتا چلا جا رہا ہوں، تو وہ اپنی برائی سے نفرت کرے گا۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برا ہے ہم تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میری برائی تو بڑی فائدے میں، تو اس کی برائی کیونکہ اس کو عزتیں بھی دلوا رہی ہوتی ہے، اس کے لوگ آگے پیچھے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، وہ اپنی برائی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی برا ہے تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا ساتھ مت دو، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں معاشرے میں اکیلا ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ جو اکیلے پن کا احساس ہوگا یہ خود بخود اس کو برائی سے دور کر دے گا۔ اب دوسرا کیا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں طالب فساد نہ ہو۔
اب دیکھیں یہاں کتنی خوبصورت بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسان کیے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ اتنے احسانات کرو جن کی گنتی ہی نہ ہو. جہاں جہاں ممکن ہو لوگوں کے اوپر احسان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. خود تمہیں بھی نہ پتا ہو کہ میں نے کس کس کے ساتھ احسان کیا ہے اور احسان مند خود ہی تمہیں ڈھونڈتے پھریں. تو یہ اسلام کا معاشرہ ہے بھائی. کتنا خوبصورت معاشرہ ہے, کتنا مثالی معاشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جس طرح تم پر احسان کر رہا ہوں ایسے تم یہ احسان میرے بندوں کے ساتھ مسلسل کرتے رہو, پوری زندگی یہ عمل جاری رہے. سورہ قصص آیت نمبر 77 میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا. اب آگے دیکھیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ بہت تفصیلی آیت مبارکہ ہے اور اس پوری صورت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زندگی کو ہی موضوع بحث بنایا ہے کہ مومنو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ مذاق نہ بنائے, وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو, تمہیں نہ معلوم ہو اس بارے میں. پھر کیا فرمایا, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے بھائیوں کے عیب نہ لگاؤ اور نہ دوسرے کا برا نام رکھو. یہاں برا نام رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے, مذاق اڑانے سے منع کیا جا رہا ہے, عیب لگانے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ اسلامی معاشرے کا ایسا نظام ہے جو اس معاشرے کو احسن طریقے سے چلا سکتا ہے, خیر خواہانہ نظام ہے. اس سے سورہ حجرات کے آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو, نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں کوئی ہے رہنے دو نا. ہم کیا کرتے ہیں, وہ گندی مکھی کی طرح ہم سارے اچھے اچھے کام چھوڑ کے لوگوں کی بری بری باتوں کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اسلام اس سے سختی سے منع فرماتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر خیر خواہانہ رویہ رکھو, ہمیشہ مثبت سوچ رکھو, اچھے انداز رکھو لوگوں کے ساتھ, اچھے طریقے رکھو لوگوں کے ساتھ, تاکہ تم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکو. اس کے بعد دیکھیں جو خیر خواہانہ نظام ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, ذمہ داری کا تصور. اب یہ ہم جو انفرادی اور فرد کی عزت اور وقار کی باتیں کر رہے تھے, تو اس میں کیا آتا ہے, ذمہ داری. اگر ذمہ داری کا تصور انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو معاشرہ خود بخود جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ دنیا ہی جنت جیسی بن جائے گی اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جس نے ہر فرد کے لیے ذمہ داریوں کا ایک چارٹ مقرر کر دیا ہے. حقوق و فرائض کا ایک نظام ایسا اسلام نے منظم کیا ہے جس میں ہر شخص کے لیے حقوق ہیں, ہر شخص کے لیے فرائض ہیں. تو ہر سجن انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر, دونوں سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. تمام افراد کے حقوق و فرائض ہیں. مثلا اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے حقوق و فرائض ہیں, اولاد ہے تو اس کے حقوق و فرائض ہیں, میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں, ہمسایوں کے حقوق و فرائض ہیں. اسی طرح سے استاد ہے تو اس کے حقوق و فرائض ہیں, ملازم ہے تو اس کے حقوق و فرائض ہیں, مالک ہے تو اس کے حقوق و فرائض ہیں. یعنی کوئی جہاں کہیں بھی ہے ان کے لیے حقوق و فرائض کا ایک نظام موجود ہے. ذمہ داریوں کا جو ایک نظام ہے وہ موجود ہے. اسلام کسی بھی فرد کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو کے زندگی گزارے. جس طرح سرکار نے فرما دیا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سے پوچھا جائے گا. جو جواب دہی کا تصور ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسی طرح عقیدہ آخرت ہے, وہاں بھی یہی ہے کہ تم سے تمہارے حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تم زندگی گزار کے جاؤ گے یہ ساری کا حساب کتاب ہوگا. تو بیسیکلی وہ حساب کتاب کس کا ہوگا, وہ احساس ذمہ داری دلانا ہے کہ تم جو دنیا کے اندر آئے ہو تو اس کو ایسے نمٹاؤ, ایسے چلو تاکہ جب تم آگے جاؤ تو وہاں جا کر تمہارا انجام بالخیر ہو. وہاں تم سے جب سوال جواب ہوں تو تم آسانی سے اس منزل سے پار ہو سکو. تو یہ تو تھے اسلام کے بنیادی نظام کے جو بنیادیں ہیں, ہم ان کی بات کر رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کے بنیادی ادارے کون کون سے ہیں, کہ اسلام کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مضبوط کرتی ہیں, کون کون سے ادارے جو ہیں وہ اس کو مضبوط کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو خاندان, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا, ایک اکیلی جان سے تمہیں پیدا کیا. پھر کیا کیا, تمہارے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ تم سارے کے سارے اس نسل کو آگے بڑھانے لگے. تو وہ جو نسل بڑھانے کا طریقہ ہے وہ اسلام کے اندر خاندان ہے. اور خاندان بنانے کے لیے ہم یہاں پڑھ چکے اس بنیاد کے اندر وہ نکاح ہے. تو نکاح کا خوبصورت رشتہ جو ہے وہ خاندان کی بنیاد بنتا ہے.
خاندان جو ہے وہ اس سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ پاکیزہ رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تعلق ہے وہ حرام ہے۔ صرف نکاح ایک واحد پاکیزہ تعلق ہے جو مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہاں، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہے، یعنی کیونکہ آپ جہاں رہیں گے سب سے پہلا معاشرہ تو آپ کا اپنا خاندان ہے نا، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کا سب سے پہلا معاشرہ ہے، تو اس کے اندر آپ کو اچھا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، جب خاندان ہوتا ہے اس کے بعد قرابت دار آتے ہیں آپ کے، یعنی آپ کے رشتہ دار، آپ کے قرابت دار جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب اس میں ماں باپ، بہن بھائی، سسرال، ان کے تعلق سے جو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں وہ آپ کے قرابت دار کہلاتے ہیں۔ تو اسلام نے ان کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ کے والدین کے بعد آپ کے قرابت داروں کا ذکر آتا ہے، آپ کے اولاد کے بعد آپ کے قرابت داروں کا ذکر آتا ہے۔ ان کی بھلائی چاہنا، ان کا خیال رکھنا، ہر حال میں ان کے ساتھ جڑے رہنا، یہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ جا کر دل جمعی کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر کہیں ان کو ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس محلہ ہے۔ قرابت داروں کے بعد جس کی باری آتی ہے وہ محلہ آتا ہے۔ اب ظاہر جو ہمارے گھر کے قریب ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب ہمسائے کیا ہیں؟ وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا ہمارے رشتہ دار ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے انجان ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کے سفر پہ جاتے ہیں تو عارضی طور پہ بھی ہمارے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو اسلام نے ہمسایوں کو اتنے سارے حقوق بتائے، سرکار کا حکم ہے، فرمان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کو وراثت میں بھی حق دے دیا جائے گا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں وہ آ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ان کو وراثت میں بھی حق دے دیا جائے گا۔ تو ہمسائے ماں جائے ہوتے ہیں، یعنی ہمسائے جو ہیں وہ آپ کے اپنے سگوں جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سگوں جیسا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی سہولیات کا خیال رکھنا، ان کی آسائشوں کا خیال رکھنا، کہ آپ ایسے، یعنی سرکار کا بارہا ایسا فرمان ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہوں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں، مطلب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اونچا اونچا بولتے ہیں، اونچی اونچی گالیاں بکتے ہیں، یا اونچا اونچا میوزک چلا لیتے ہیں، تو وہ ذرا دوسروں کے لیے تکلیف دہ، آپ اپنا کوڑا ایسے گلی میں پھینک دیتے ہیں، وہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے ہمسایہ کو تکلیف پہنچتی ہو، اسلام اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اسلام کے اندر ایک اور خوبصورت ادارہ ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، شعار ہے۔ جہاں کہیں مسجد ہوگی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی محلہ ہے، یہ اسلامی علاقہ ہے۔ تو مسلمانوں کا مسجد جو ہے وہ مسجد جو ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی ہے، مسجد مسلمانوں کی مجلس شورا کی جگہ بھی ہے، مسجد مسلمانوں کی آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ مسجد نبی کے اندر سارے فیصلے ہوتے تھے، ریاستی فیصلے وہیں ہوتے تھے، آرمی کے فیصلے وہیں ہوتے تھے، لوگوں کے معاملات بھی وہیں طے کر لیے جاتے تھے۔ تو مسجد ایک خوبصورت جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، کہ وہ ایک پاکیزہ جگہ ہوتی ہے جہاں جا کے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر جو بات کی جاتی ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر مسجد جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل تھی۔ اب ہم نے تھوڑا سا اس سے دوری اختیار کر لی، اور جس طرح یورپ کا وہ سسٹم تھا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں، اور ہمیں ریوائیول کی طرف لے کے آئے کہ ہم اب اس کو صرف عبادت تک محدود کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اس کو تالے لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی سسٹم یورپ کی طرف چل رہا تھا، جو اپنے چرچ کا حشر کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے چرچ کو صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، باقی معاملات اس سے دور کر دیے، آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو جب اب مسجدوں سے دور ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ دین سے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو مسجدوں میں جا کے بیٹھنا، وہاں لوگوں کا باتیں کرنا، مطلب ظاہر جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو دنیا کی باتیں تو ہوں گی نا بھائی، جو دنیا کے مسائل ہیں وہ وہاں ڈسکس ہوں گے۔ تو جب بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، دوسرے آ کے اپنے مسئلے بتائیں گے، تو کوئی نہ کوئی حل بھی وہاں نکل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کا نظام بن سکتا ہے۔ اس طرح نکاح جو ہے وہ مسجد کے اندر ہونے کی روایت موجود تھی، اگر وہاں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایسا عمل ہوگا، مسجد کے اندر نکاح ہوگا تو ذرا فضول خرچیوں سے بچ جائیں گے، فضول رسموں سے بچ جائیں گے، اور ایک تقدس کا جو پہلو ہے وہ وہاں موجود رہے گا۔ تو اس طرح بہت سارے کام ہیں جو ہماری مسجد کے ساتھ منسلک رہے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، لیکن اب ہم اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ان کے بعد جو ہے وہ احترام روایات آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت ضروری ہے، احترام روایات۔ روایت کیا ہوتی ہے؟
روایت ہے کوئی بھی سلسلہ جو پیچھے سے چل رہا ہے، کوئی رسم کوئی رواج جو پیچھے سے چل رہا ہے، اسے روایت کہا جاتا ہے۔ تو مذہب بیسیکلی بھئی ایک روایت ہی ہے، جو سرکار نے کیا صحابہ نے دیکھا، جو صحابہ نے کیا وہ تابعین نے دیکھا، جو تابعین نے کیا وہ علماء نے دیکھ کے ہماری طرف آگے منتقل کر دیا، اس کو لکھ کے منتقل کر دیا، اس کو سینہ بسینہ منتقل کر دیا، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا۔ تو وہ روایت جو سرکار سے چلی تھی وہ ہم تک پہنچی ہے، تو یہ ایک روایت ہی ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ روایت ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ احترام روایات کے قائل ہوں گے تو آپ مذہب کے اوپر پابند رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ روایات کو چھوڑتے چلے جائیں گے، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جا کر اتنے سارے معاملات ہوتے تھے، تو ہماری روایت تھی، ہم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ روایات ہوتی ہیں جو اسلام کے اندر چل رہی ہیں، ان کی پاسداری کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم اس میں خود سے تبدیلی کرنے کے مختار نہیں ہیں۔ ہاں، زمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں روایت کے اندر آتی رہتی ہیں، اور وہ ایسی غیر محسوس طریقے سے آتی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی باغیانہ طور پر اس کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہے گا تو یہ اسلامی معاشرے کے خلاف ہوگا، اس کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ نظام تعلیم ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھوا دی کہ رب زدنی علما کہتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ظاہر ہے معاشرے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کا ایک بڑا کام جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اقدار کا تحفظ کرتی ہے اور اسے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتی ہے۔ یعنی اسلامی اقدار کا تحفظ ہونا ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے روایات کے اندر، اقدار جب محفوظ ہوں گی پھر وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوں گی، تو تبھی اسلام جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آگے بڑھ سکے گا۔ تو اسلام کے معاشرے کے اندر نظام تعلیم کا جو ہے وہ مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں نظام تعلیم کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ سے رکھا جاتا رہا ہے۔ اس کا تک چھوٹے چھوٹے مدرسے گھروں کے اندر لوگوں نے بنے ہوئے تھے، خانقاہی نظام جو ہے وہ موجود تھا جہاں پر تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا تھا۔ تو تعلیم کا جو نظام ہے اسلام کے اندر، یعنی اسلامی معاشرے کے اندر، وہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں ہے، وہ حدود و تعزیرات ہیں۔ اب یہ سارے نظام جو ہم اب تک پڑھ چکے اور جو ساری بنیادیں ہم دیکھ چکے، اس کے بعد بھی تعزیرات کا نظام موجود ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہوگا تو اول تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی، جرائم کی شرح بہت ہی کم ہو جائے گی۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو اصلی معاشرے تھے ان کے اندر جرائم کی شرح بہت ہی کم تھی، لیکن پھر بھی ظاہر کوئی نہ کوئی ایسے شرپسند عناصر موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور کہیں نہ کہیں اس معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسلام نے ان کے لیے قرار واقعی سزائیں مقرر کی ہیں، وہ بہت سخت سزائیں ہیں۔ اب کیونکہ بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر انہیں جو کر رہا ہے اس کو بھی سزا مل جاتی ہے تو باقی لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو سزا دینے کا مقصد لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اگر کوئی انہیں توڑے گا تو ان کی سزا دنیا میں بھی بھگتے گا، آخرت میں بھی بھگتے گا۔ تو اگر صرف آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ چلو جو آخرت ہوگی دیکھا جائے گا۔ تو یہ تصور اب ان لوگوں میں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بہت زبردست کام ہو جائے گا۔ تو ان کی بیخ کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا کہ وہ تعزیرات کا نظام مقرر کر دیا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور اسلامی معاشرے کے اندر اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ کون ہے، بلا امتیاز سزائیں دی گئیں، نظام عدل کو قائم کیا گیا، تعزیرات کے نظام کو مضبوط کیا گیا۔ اور اس کی سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارش کرنے والے سے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اسلام میں تعزیرات کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ چاہے حاکم وقت، چاہے خلیفہ وقت، چاہے وقت کے نبی، چاہے وقت کے امام، کسی کا بھی کوئی خاندان کا فرد بھی ایسا کرتا ہے تو تب بھی اس میں عدل کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی، بلکہ تعزیرات پر عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ معاشرے کے اندر جو ٹھہراؤ ہے وہ قائم رہے، معاشرے کے اندر جو اقدار ہیں وہ قائم رہیں اور اس کی روایات آگے بڑھتی رہیں۔ تو یہ تھا اسلام کا معاشرتی نظام، جس کو ہم نے کوشش کی اپنی حد تک کہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ انسان ہمیشہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، سہو ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ کو اگر کہیں لگتا ہے کہ کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی بات غلط ہو گئی ہے، کوئی بات مزید بہتر ہو سکتی تھی، تو آپ ہمیں ضرور رہنمائی کیجیے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو اور زیادہ اچھے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ والسلام۔